ماں کی عظمت کو ایک دن میں بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، لینا ممکن ہے، ہر دن ہی ماؤں کا دن ہوتا ہے، لیکن گوروں کے نکالے ہوئے یہ دن ہے۔ اس کے پیچھے ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے یہ ایک دن رکھا ہوا ہے کیونکہ 18 سال کے بعد جب بچے بڑے ہو کے گھر چھوڑ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے ڈیز پہ وہ اپنے پیرنٹس کو ملنے جاتے ہیں، ان کے لیے پھول وغیرہ لے جاتے ہیں، باہر کھانا شانا کھا لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارے بچے تو جب تک ان کے بیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، ہم مائیں ان کا بالکل کھیڑا نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ نے گیس کر لیا نا آج میں کیا بنا رہی ہوں اور کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا تو میں آپ کو مان جاؤں، لیکن گیس آپ نے شروع میں ہی کرنا۔ اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی کہ ہم مائیں اپنے بچوں کا کھیڑا نہیں چھوڑتے۔ مجھے نہیں پتا کہ مستقبل میرا کیسا ہوگا یا میں اپنے بچے کی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کروں گی، لیکن شادی کے بعد اگر کوئی بیٹا علیحدہ ہونے کی بات کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہائے تینو اس دن واسطے پال پوس کے وڈا کیتا سی کہ تو بڑھیا ہمارے سانو کلا چھڑ جائیں۔ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہیں اور کوئی بہن بھائی بھی آپ کا نہیں ہے جو ان کا خیال رکھ سکے تو یقیناً آپ ان کے ساتھ ہی رہیں، لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دیں، بہوؤں میں آپس میں انصاف کا سلوک رکھیں، تو پھر یہ رشتے بہت پیارے ہیں، پھر جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھی چیز ہے۔ خیر اب تک تو آپ نے گیس کر ہی لیا ہوگا کہ میں کیا بنا رہی ہوں۔ جناب میں کڑی بنا رہی ہوں۔ سسرال کی کوکنگ میں اور میکے کی کوکنگ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ میری امی کے گھر میں کڑی بنا کرتی تھی، پتلی ہوتی تھی اور وہ مجھے اچھی بھی لگتی تھی، ظاہر ہے آئی واز یوزڈ ٹو اٹ، میں اسی کڑی کو کھانے کی عادی تھی، اپنی امی کے ہاتھ کا کھانا۔ ہر بچہ یہی کہتا ہوگا کہ اس کی امی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، پر جناب میری امی واز اے ماسٹر شیف اور انہیں کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند بھی نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نخرے والی تھی یا لوگوں کے کھانے میں سے کیڑے نکالتی تھی، ان کا کوئی بہت مزے کی چیز بنانے کو ابھی بھی دل کرتا ہے تو وہ خود بنا لیتی ہیں، کسی سے فرمائش نہیں کرتی۔ اللہ سب ماؤں کی عمر دراز کرے اور انہیں تندرستی دے۔ تو جناب میں بات کری تھی سسرال اور میکے کی کوکنگ کے ڈیفرنس کی۔ جب میں نئی نئی شادی ہو کے آئی تو سبزی کاٹنے کا طریقہ اور پکانے کا طریقہ اور سبزی کس طرح سے کتنی گاڑی رکھنی ہے، کتنی پتلی رکھنی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز ڈفرنٹ۔ اور ہم عورتیں کتنی فلیکسیبل ہوتی ہیں کہ پھر ہم سسرال کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔ میری امی کے گھر میں پتلی کڑی بنا کرتی تھی تو میرے سسرال میں اس طرح گاڑی کڑی پسند کی جاتی ہے، اور اب تو مجھے بھی یہی اچھی لگتی ہے۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنے سسرال میں کڑی بنائی تو تاثر یہ گیا کہ شاید مجھے کڑی بنانی نہیں آتی، بٹ میری ساسو ماں ایک بڑی اچھی خاتون ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا ہم گاڑی گڑی کھاتے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے مجھے بتایا بلکہ انہوں نے مجھے بنا کے بھی دی، میں نے ان کے ہاتھ کی کڑی کھائی ہوئی ہے، کیا مزیدار کھانا بناتی ہیں میری ساسو ماں بھی۔ ساسو ماں تو چھوڑیں، میری ساسو ماں کا بیٹا بڑی اچھے کھانا بنا لیتا ہے۔ کون سا کام ہے جو میرے میاں کو نہیں آتا بھائی؟ آج کل کا تو دور ایسا ہے، اگر لڑکیاں کمانے نکل سکتی ہیں اور لڑکوں کے برابر کام کر سکتی ہیں تو بیٹوں کو بھی کوکنگ کرنی آنی چاہیے نا۔ نہیں جی، میں نے کڑی پکا کے سونا بڑا تڑکا لگایا، زیرے کا، کڑی پتے کا اور دھنیے کا۔ جیسے میری امی کہتی ہیں کھانے کی شکل بتا دیتی ہے کھانا کیسا ہے، تو آپ کو کڑی کی شکل بتا رہی ہوگی کہ کڑی کیسی بنی ہوگی۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا میں نے کڑی نہیں بنائی اور میرے میاں کا بھی بہت دل تھا کڑی کھانے کا، تو جناب میں نے پوری دل و جان لگا کے کڑی بنائی، سب کو بہت پسند آئی۔ میرے میاں کی ایک اچھی بات ہے، اچھا بناؤ برا بناؤ، کہیں گے واہ 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 کیا کھانا بنایا ہے، بس ساتھ چٹنی دے۔ جب وہ ساتھ چٹنی مانگتے ہیں مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج کھانا اچھا نہیں بنا، یا ان کے کھانے کی مقدار سے مجھے پتا چل جاتا ہے، اگر تو 2 دفعہ اور لیں تو اس کا مطلب ہے کھانا اچھا بنا ہوا ہے، لیکن اگر وہ 1 دفعہ میں ہی بس کر دیں اس کا مطلب ہے کھانا اتنا اچھا نہیں بنا ہوا۔ کھانا بنانے کے بعد باری آتی ہے کچن سمیٹنے کی۔ مجھ سے اگر کھانا اچھا نہ بنے تو مجھے خود بھی پتا چل جاتا ہے، پھر میں اس کو دوبارہ تڑکا لگا کے ٹھیک ٹھوک کر کے کھا لیتی ہوں۔ تو جناب شروع میں ہم بات کر رہے تھے مدرس ڈے کے حوالے سے۔ اب بچے کیونکہ اسکول میں سنتے ہیں جی آج مدرس ڈے ہے، آج فلانا ڈے ہے، آج ٹمکانا ڈے ہے، تو کہنے لگے آج ماما کا ڈے آؤٹ ہے، آج ہم ماما کو آؤٹنگ کرائیں گے اور ماما کو پھول شول دلائیں گے۔ میرے میاں کو پتا ہے پھول شول کا تو مجھے اتنا کوئی شوق نہیں ہے، ہاں میں فوڈی ہوں، آئی لو ایٹنگ، تو مجھے کھانے پینے کا بہت شوق ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کئی لوگ اتنا کھاتے ہیں اور انہیں بالکل نہیں لگتا، اور کئیوں کو تو ہوا بھی لگ جاتی ہے۔ کینیڈا آنے کے لیے جب ہم میڈیکل کروانے گئے تو پہلے میرے ہسبینڈ کی باری، جب میری باری آئی ایگزامینر کہتا ہے لگتا ہے آپ کا کھانا بھی بھائی صاحب کھا جاتے ہیں اینڈ آئی لافڈ سو ہارڈ کہ بھائی صاحب تو میرے کھانے کا تیسرا حصہ بھی نہیں کھاتے۔ تو بات ہو رہی تھی مدرس ڈے کے حوالے سے جو گورے زور و شور سے مناتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہے بیٹیاں شادی کے بعد بھی ماں باپ کا اتنا خیال کر رہی ہوتی ہیں، انہیں کال کر رہی ہوتی ہیں، اگر جا نہیں سکتی تو کال پہ ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کس طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ لیکن بیٹے بڑے قسمت والوں کو فرما بردار اور عزت کرنے والے اور خدمت کرنے والے ملتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں نے بیٹوں کے ہاتھوں کئی ماؤں کو روتے بھی دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مانگتے بیٹے ہی ہیں اللہ سے۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو ایسے جیسے اللہ معاف کرے کوئی ماتم کی فضا ہو۔ ایون ہاسپٹل کا سٹاف منہ بنا کے کہہ رہا ہوتا ہے بیٹی ہوئی ہے، بھائی جس کی ہوئی ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور میرا ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں اپنی نوٹ بک خرید رہی ہوں تو میں کہہ رہی تھی کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ سب مایوسی کا اظہار ہی کرتے ہیں۔ میری بڑی بیٹی جب پیدا ہوئی تو مائی سسٹر ان لا واز ان دا ہاسپٹل، تو اس نے مجھے بتایا کہ جب نرس نے باہر آ کر بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے تو اتنا برا منہ بنایا اس نے، جبکہ میرے ان لاز تو بیٹیوں کے ترسے ہوئے تھے۔ آئی ہیو اونلی 1 سسٹر ان لا اور ماشاءاللہ یہ 5 بھائی ہیں۔ ایون اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی پڑھے لکھے لوگوں کا جو طبقہ ہے وہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتا کہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ اگر آپ بیٹیوں کو پڑھائیں اور انہیں قابل بنائیں تو وہ
بیٹوں سے زیادہ آگے نکل جاتی ہیں، اور خاص طور پر جن بیٹیوں کے پیچھے ان کے ابا کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ زندگی کی کسی بھی مشکل کو پار کر جاتی ہیں۔ ان کی بیک بون اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر لیتی ہیں۔ ماں کی سپورٹ تو بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن باپ کی سپورٹ بچیوں کو اتنا اسٹرانگ کرتی ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تو وہ کہتی ہیں I'll deal with it۔ لیکن یہاں اسٹرانگ بنانا تو دور کی بات، بیٹی کی ماں کو بھی الگ ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ پریگننٹ ہے اور اسے پتا چل جائے کہ بیٹی ہے تو وہ سب سے چھپا رہی ہوتی ہے کہ ان کے تو ابھی سے منہ بن جائیں گے۔ اسے دعا بھی بیٹے کی ملتی ہے بس، اور وہ بیچاری دل ہی دل میں ڈر رہی ہوتی ہے کہ جب ٹائم آئے گا تو یہ لوگ کیسا ری ایکٹ کریں گے۔ اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ اس کو ایسے تسلی دی جاتی ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ صحیح۔ When we were going to اقبال فوڈس تو اس گاڑی کے پیچھے قیدی نمبر 804 عمران خان لکھا ہوا تھا۔ Some people are in favor, some people are against him۔ ہر بندے کی اپنی رائے ہے، so we won't go into it۔ بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں کے لیے ماں ایک پروسیس سے گزرتی ہے، ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرتی ہے، تو ماں کی عظمت دونوں کے لیے ایک جیسی ہے۔ اور جس ماں کے بیٹے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ایسے سر پہ بٹھایا جاتا ہے، اسے تاج پہنائے جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کوئی تیر مار لیا ہے۔ آپ یقین کریں میں نے ایک ایسی فیملی دیکھی جسے اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہی بیٹے دیے اور اس کو اس بات پر غرور بھی بہت زیادہ تھا۔ یہ دیکھیں جی، اقبال فوڈ کا نیا فلائر آیا ہوا تھا، باربیکیو فیسٹا۔ دس اسٹور از مائی فیوریٹ دیسی اسٹور ان ٹورنٹو۔ بہت ساری چیزیں سیل پہ لگی ہوئی تھیں تو ہم نے سوچا کہ جو اچھی پرائس میں چیزیں لگی ہوئی ہیں تو وہ ہم لے لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اقبال فوڈ جا کر مجھے دیسی سی وائب آتی ہے، ایسے جیسے میں پاکستان میں ہوں۔ یہ دیکھیں جی، چولہے بالکل فلیٹ ہوتے ہیں یہاں پر، تو اس کے حساب سے یہ فلیٹ توا لگا ہوا جی۔ تو میں ایک بات کری تھی آنکھوں دیکھے حال کی۔ میں نے ایک فیملی تھی جس کے بیٹے ہی بیٹے تھے اور اس عورت کو اپنے بیٹوں پر بہت ناز تھا، بہت تکبر تھا، بہت فخر تھا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوتی ہے نا، یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے آپ سے حساب کیا جائے گا کہ آپ نے کیسی تربیت کی، کیسی پرورش کی۔ تو اپنے بچوں کو ہمیشہ عاجزی سکھائیں اور ان کی اچھی تربیت کریں۔ تو اس عورت کا خیال تھا کہ کیونکہ اب میں بیٹوں کی ماں ہوں، میں نے بیٹے پیدا کر لیے ہیں، کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے تو بس اب میری پگڑی تو بہت اونچی ہے تو میں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے ہمیں بیٹے دیے نا تو ہم پر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم نے انہیں معاشرے کا قابل شہری بھی بنانا ہے، انہیں دین کے راستے پر بھی چلانا ہے۔ اس عورت کے چار بیٹے، کوئی نشے کی لت میں پڑ گیا، کسی کو بیماری نے آ جکڑا، کوئی بے روزگار ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تکبر تو ماں نے کیا لیکن پکڑ میں کیسے اولاد آ گئی۔ اور یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو کبھی دل میں رتی برابر بھی تکبر آئے نا تو فوراً استغفار کریں۔ اقبال فوڈس میں یہ رمضان مبارک کی چینکس ابھی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس دفعہ مجھے یہاں اتنے پیارے پیارے کپس بھی نظر آئے، میرا بس چلے تو پورا اسٹور خرید لوں۔ میں نے تو اپنے بچپن میں واز پڑھا تھا، میری بیٹی نے مجھے کریکٹ کیا کہ ماما دس از ویسٹ، لو کر لو گل۔ اتنے پیارے پیارے کرافٹ ہوئے ہوئے تھے ان برتنوں پر۔ ایوری ٹائم آئی وزٹ دس اسٹور آئی سی سم نیو کلیکشن۔ تو اسٹوری کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس عورت کی جو بھابھی تھی یعنی اس کے بھائی کی 4 بیٹیاں، جب بھی وہ عورت اپنے بھائی کے گھر کا وزٹ کرتی تو اپنے بیٹوں کو گھر کے باہر ہی کھڑا رکھتی کہ کہیں اس کی بیٹیاں کھا ہی نہ جائیں یا شاید اس کی بیٹیاں اپنے جال میں پھنسا لیں۔ ماموں کے گھر تو بچے بہت شوق سے جاتے لیکن ایک چیز جو اس عورت میں صاف جھلکتی تھی وہ تھا تکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک وقت آیا جب حالات بدل گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ جس عورت کی بیٹیاں تھیں، جو اس عورت کی بھابھی تھی، انہوں نے اپنی بیٹیوں پر محنت کی، انہیں پڑھایا لکھایا۔ آج وہ بیٹیاں خود مختار ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں، اچھی پوسٹ پر، جن کے بارے میں کبھی ایک نند کہا کرتی تھی کہ یہ میرے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا چاہتی ہے۔ اچھا، میں نے بیٹوں کی ماؤں میں ایک یہ مسئلہ بہت دیکھا ہے کہ انہیں لگتا ہے ہر کوئی انہیں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے۔ پلیز سنبھال کر رکھیں اپنے بیٹے، کسی کی بھی بیٹیاں راستے میں نہیں پڑی ہوئی۔ بیٹیوں کے والدین سے میں ایک بات ضرور کہوں گی، جہاں آپ کی بیٹی کے نصیب ہوں گے نا وہاں سے رشتہ آ جائے گا، کہ وہاں سے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اقبال فوڈ کے ساتھ ہی ان کا ریسٹورینٹ بھی ہے، تو جب بھی ہم اقبال فوڈ جاتے ہیں یہاں سے ہم کھانا ضرور آرڈر کرتے ہیں، کبھی وہیں کھا لیتے ہیں، کبھی گھر لے آتے ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی بیٹیوں کے والدین سے، جس اللہ نے آپ کو یہ بیٹیاں دی ہیں اس نے ان کے لیے نصیب بھی بنایا ہے۔ تو برائے مہربانی لوگوں کی منتیں مت کریں کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں، صرف اللہ سے ان کے اچھے نصیب کی دعا کریں اور صرف نصیب کے سہارے نہیں چھوڑنا بیٹی کو، ان پر محنت بھی کریں۔ اچھا جی، اقبال فوڈ سے فری ہونے کے بعد ہم بالکل قریب میں سی ایف فیئر ویو مال گئے، بیکاز مائی ہسبینڈ آلریڈی آرڈرڈ ا لیپ ٹاپ فار می، بیکاز میری پڑھائی شروع ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا تحفے کا تحفہ ہو جائے گا اور اس کے کام بھی آ جائے گا۔ بات کنٹینیو کرتے ہیں اس عورت کے حوالے سے جس کے بیٹے تھے۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جس کی بیٹیاں تھیں، اس نے بہت صبر کیا، اور ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ وہ بیٹوں کی ماں جو کبھی اپنے بیٹوں پر بہت تکبر کیا کرتی تھی، رشتوں کے لیے گڑگڑانے لگی، بٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ اس عورت کی بیٹیاں پڑھ لکھ چکی، وہ اپنا اچھا برا خود بھی سمجھتی تھیں، اور میں نے اس بیٹیوں کی ماں کو کبھی بھی کسی کے آگے رشتوں کے لیے گڑگڑاتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتی تھی میرا اللہ پر ایمان ہے کہ جہاں ان کے نصیب ہوں گے ان کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کو اگر میں ایک اور واقعہ سناؤں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں ہم لیپ ٹاپ کے لیے ایک اسٹور میں موجود تھے اور یہاں ایک سیشن بھی ہو رہا تھا جس میں وہ ایپل کے تمام فیچرز کو بڑی ڈیٹیل میں بتا رہے تھے۔ اگل واز ہوسٹنگ اٹ ود فل کانفیڈنس۔ I get really inspired by a confident, independent woman۔ پتہ نہیں ہمیں صنف نازک کیوں کہا جاتا ہے، ورنہ گھر سنبھالنے سے لے کر کفالت کی ذمہ داری اٹھانے تک women never give up۔ اس ویڈیو میں ہم بھی تھوڑا سا
सेशन के लिए रुक गए कि मे बी वी विल गेट सम टिप्स। एप्पल मोबाइल में बहुत सी ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे पता भी नहीं थे, इट वाज वर्थ। तो जी मैं बात करी थी एक वाकये की जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे मैके के नेबर में एक फैमिली थी जिनको अल्लाह ताला बेटे ही बेटे दे रहा था। टोटल 7 बेटे थे उनके, और मेरी दादी बताया करती थी कि ये आदमी अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। तो देखने वाले तो यही कहते हैं ना जी, देखें इनके बेटे ही बेटे हो रहे हैं, कितने किस्मत वाले हैं ये। हालांकि अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो उसके बेटियों से नवाजता है। और आप यकीन करेंगे उस आदमी के 6 बेटे अब इस दुनिया में नहीं है। जवान जहान खूबसूरत इस दुनिया से चले गए। हुआ कुछ यूं कि उन्होंने चाय का एक खोखा खोला, पेमेंट की बात पर किसी के साथ उनकी लड़ाई हो गई, लड़ाई दुश्मनी में बदल गई, और दुश्मनी बढ़ती बढ़ती कत्लो गारत तक पहुंच गई। इसीलिए हमेशा अल्लाह से डरें, ये अल्लाह की तकसीम, आजिज़ी इख्तियार करें। बेटियों वालों को कमतर मत समझें, आपको क्या पता जो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की वो तंदुरुस्त औलाद है। दिस ड्रेस फ्रॉम H&M was fabulous. I really liked the color combinations. बस जी फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, मॉल खूब अच्छी तरह घूमा। इस दिन मौसम अच्छा होता है, हम पार्क्स वगैरह जाते हैं, और अगर मौसम अच्छा ना हो तो हम मॉल्स वगैरह चले जाते हैं। H&M में बच्चों के कपड़ों के कलर इतने क्यूट होते हैं। I never visit boys section, I always visit girls section. और मेरे बेटे को मेरे से शिकवा ही रहता है, मामा आप मेरे इतने कपड़े नहीं खरीदती जितने बहनों के खरीदती हैं, which is to some extent true. तो मैं बात कर रही थी कि कभी भी तकब्बुर ना करें। अगर अल्लाह ने आपको बेटे दिए हैं तो उनकी अच्छी तरबियत करें और एक अच्छा शहरी बनाएं, एक जिम्मेदार कफालत करने वाला इंसान बनाएं। कुंबा पालना आपको पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी 100 में से 1 मर्द निभा रहा है। एक औरत पर अपने बच्चों को बड़ा करने की कम जिम्मेदारी होती है कि वो कफालत भी करें, और अब तो ये रवाज बनता जा रहा है। लड़कों की माएं बस ये फख्र ही करती रह गई हैं कि अल्लाह ने हमें बेटा दे दिया है, सिखाया सखोया उन्हें कुछ नहीं। और आजकल का तो दौर ही टिकटॉक का है, अल्लाह खैर ही करे। जिंदगी की जो सबसे बड़ी लग्जरी है ना, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, जिसका मतलब है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और उन पे तवज्जो देना। बच्चों की तरबियत करना कोई छोटा काम नहीं है। दीनी और दुनियावी तालीम का तभी फायदा है जब उनकी तरबियत भी अच्छी हुई हो। और तमाम औरतें जिन्हें अल्लाह ताला बेटियों से नवाजता है, अपनी बेटियों को अल्लाह के हुक्म से तराशें खराशें और उन्हें हीरा बनाएं। और जब उन्हें हीरा बना लें तो किसी जौहरी के ही हवाले करें, किसी कबाड़ियों को मत थमाएं। ग्रोसरी से आने के बाद सबसे मुश्किल काम जो होता है वो ग्रोसरी संभालना है। और क्योंकि मेरे मियाँ हेयर कट करवाने चले गए हमें ड्रॉप करके, तो फिर ये काम मैंने किया, अदरवाइज दिस इज हिज डिपार्टमेंट। तो बात को मिलाते हैं वहाँ से जहाँ से ये वीडियो शुरू हुई थी। माओ की सारी जिंदगी की मेहनत और मुशक्कत एक दिन में तो आप नहीं लुटा सकते। और सलूट उन तमाम माओं को जो अपने बच्चों को सिर्फ बड़ा नहीं करती, उनकी तरबियत भी करती हैं। ये दिन और तमाम दिन आपके नाम। यू आर ट्रूली अ ग्रेट मदर। अगर आपने अपने बेटे की तरबियत ऐसी की कि वो एक जिम्मेदार मर्द बना। पिछले दिनों न्यूज में सुना एक टेलर मास्टर की बेटी ने 17 गोल्ड मेडल लिए मेडिकल फील्ड में। आप बच्चियों को माहौल तो दें पढ़ाई वाला, फिर चाहे आप टाट पर बिठा कर पढ़ाएं या अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं, वो आपको आउटपुट जरूर देंगे। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि एक लड़की को सिर्फ इस आसरे पर बिठा दिया जाता है कि उसकी शादी ही करनी है। यू आर वेस्टिंग हर टाइम एंड एबिलिटीज। देखे मेरे बच्चों ने कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई मेरे लिए ऑन मदर्स डे। ये छोटी छोटी चीजें और खुशियाँ बाद में यादें बन जाती हैं। एक माँ किसी भी बच्चे के लिए घर की सबसे बड़ी रहमत होती है। देखने का बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं ये कहूंगी अपनी फैमिली के साथ वक्त जरूर गुजारें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज।